کامیاب ترین لوگ جنہوں نے دنیا میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی، ان کی خاص عادت یہ ہے، سو سیٹ اے کلیئر گول فار یور لائف، know exactly where you want to go and what you must achieve in next 6 months, 1 year, 5 years and 10 years. ہائے افسوس، کاش کہ میں اس شخص کو دوست نہ بناتا جس کی وجہ سے اس کا وقت برباد ہوا، اس کی زندگی برباد ہوئی۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین محترم، پچھلی ویڈیو میں ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں وقت کی اہمیت کو جانا کہ وقت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی صورت میں ہمیں کتنا عظیم سرمایہ عطا کیا ہے۔ اب یہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کو کیسے مینیج کیا جائے، وقت کو برباد ہونے سے کیسے بچایا جائے۔ تو آئیے آج جانتے ہیں کہ وقت کی بربادی کے کیا کیا اسباب ہیں اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے۔ وقت کی بربادی کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ہے غفلت۔ غفلت اس بات سے کہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمت ہے، غفلت اس بات سے کہ ہمیں وقت کا کل قیامت کے دن حساب دینا ہے، غفلت اس بات سے کہ وقت ہمیں سب سے عظیم سرمایہ دیا گیا ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اس کا خسارہ، اس کا نقصان، اس کی بربادی گویا کہ اپنی کامیابی اور اپنی آخرت کی بربادی ہے۔ اور اس کی اہمیت پر جو ہم نے پچھلی ویڈیو بنائی اس کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ وقت کی اہمیت کے تعلق سے غفلت کی چادر ہٹ جائے گی۔ وقت کی بربادی کی دوسری بڑی وجہ ہے اپنی زندگی کا کوئی ہدف نہ ہونا، کوئی گول سیٹ نہ کرنا، کیونکہ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وقت ان کے لیے ایک ٹائم پاس کی چیز ہوتی ہے۔ سو سیٹ اے کلیئر گول فار یور لائف، know exactly where you want to go and what you must achieve in next 6 months, 1 year, 5 years and 10 years. کیونکہ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، سستی، کاہلی اور وقت کی بربادی ان کا شیوا بن جاتی ہے۔ And remember, people without goals are doomed to work forever for those who do. جن کی زندگی کا خود کوئی ایم، خود کوئی مقصد نہ ہو، وہ دوسرے کے مقصد میں کام آتے ہیں۔ تیسرا سبب اپنے اوقات کی منصوبہ بندی نہ ہونا، پلاننگ نہ کرنا۔ کامیاب ترین لوگ جنہوں نے دنیا میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی، ان کی خاص عادت یہ ہے کہ وہ پہلے سے ہی آنے والے دن، آنے والے ہفتے، آنے والے مہینے کی پلاننگ کیا کرتے تھے کہ انہیں صبح سے لے کر کے شام تک کس وقت میں کون سا کام کرنا ہے پہلے ہی سے پلان کر لیتے تھے۔ تو اپنے دن کی پلاننگ کریں، ٹو ڈو لسٹ تیار کریں کہ آپ کو صبح کیا کرنا ہے، کام کے بعد کیا کرنا ہے، شام کو کیا کرنا ہے، تاکہ غیر ضروری اور لا یعنی اور فضول چیزوں میں ہمارا وقت برباد نہ ہو۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عمدہ قول ہے، نفسک اذا لم تشغلها بالحق شغلتک بالباطل، کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اگر حق کے کام میں، اچھے کاموں میں نہیں لگاؤ گے تو وہ تمہیں برے کاموں میں لگا دے گا۔ وقت کی بربادی کی ایک بہت بڑی وجہ برے لوگوں کی صحبت اور سنگت ہے۔ یوں تو بری صحبت کے بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ کہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، ان کے ساتھ رہنے سے ہمارا قیمتی وقت برباد ہوتا رہتا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو واقعی اپنے وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہے، جس طرح آپ اپنے پیسوں کو، اپنی دولت کو فضول لوگوں میں، فضول چیزوں میں برباد نہیں کرنا چاہتے، تو وقت تو دولت سے، پیسے سے بھی بڑی چیز ہے، اس سے بھی اہم چیز ہے۔ تو اس کو یوں ہی آپ کسی غیر ضروری چیزوں میں اور بیکار کے لوگوں میں کیوں برباد کریں گے؟ ایک بزرگ تابعی ہیں حضرت عامر ابن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہیں پہ گزر رہے تھے تو کچھ فضول لوگوں نے ان سے بات کرنا چاہا تو آپ نے بڑا عمدہ جواب دیا، امسک الشمس، کہ سورج کو روک دو، یعنی میرا وقت بہت قیمتی ہے، میں اگر تم وقت کو روک سکو تو میں تم سے بات کروں، تمہارے ساتھ وقت گزاروں، ورنہ میں اپنا قیمتی وقت تمہیں کیوں دوں، میں اپنا وقت تمہاری فضول چیزوں میں کیوں برباد کروں۔ تو بری صحبت سے بچیں۔ بری صحبت کے اتنے نقصانات ہیں کہ کل قیامت کے دن بندہ افسوس کے مارے کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ ہائے افسوس، کاش کہ میں اس شخص کو دوست نہ بناتا جس کی وجہ سے اس کا وقت برباد ہوا، اس کی زندگی برباد ہوئی، اور نہ جانے بری صحبت کی وجہ سے ایمان و عمل کا کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ پانچویں چیز، سیٹ پرائیورٹیز،
اپنی زندگی میں ترجیحات کا تعین کریں کہ آپ کے لیے کون کون سے کام زیادہ اہم ہیں، ضروری ہیں، اور ان چیزوں پر فوکس رکھیں، ان چیزوں سے اپنے وقت کو باندھ لیں تاکہ غیر ضروری اور لایعنی چیز میں آپ کا وقت برباد نہ ہو۔ اور حقیقت میں ٹائم مینجمنٹ کی کوئی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ٹائم مینجمنٹ تو ایک نیا ٹرم ہے جو 20ویں صدی کے آغاز میں دنیا میں ماڈرن ورلڈ میں انٹروڈیوس ہوا۔ ٹائم مینجمنٹ از ایکچولی سیلف مینجمنٹ، پرائیورٹی مینجمنٹ۔ اسلام نے جو ہمیں اصول دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اپنے نیک بندوں کے بارے میں کہ وہ لغو، فضول، لایعنی، بیکار کی چیزوں سے خود کو بچاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، یعنی اہم اور بامقصد چیزوں پہ خود کو فوکس رکھتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی اور عقل مند لوگوں کی پہچان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ ایک مسلمان کی اچھی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز سے خود کو بچا لے جس سے اس کا کوئی سروکار نہیں، جس سے اس کا کوئی دینی دنیاوی فائدہ نہیں۔ تو اس آیت اور حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ اپنی زندگی کے ترجیحات کو، ضروری اور اہم چیزوں کو، آپ کے دین کے لیے کیا ضروری ہے، آپ کی دنیا کے لیے کیا ضروری ہے، اس پر فوکس رکھیں اور غیر ضروری چیزوں سے خود کو بچا لے جائیں۔ اور اگر اس اصول پر عمل کر لیں تو ہمیں کسی ٹائم مینجمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک مشہور رائٹر اسٹیفن آرکوے نے ایک بڑی عمدہ کتاب لکھی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، اور اس میں ایک پرائیورٹی میٹرکس چارٹ متعارف کرایا، جس کا مقصد یہ ہے کہ کامیاب ترین لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی، اپنی لائف، اپنے ہر روز کی پرائیورٹیز کو پہلے سے متعین کرتے ہیں اور خود کو اسی پر مرکوز رکھتے ہیں تاکہ غیر ضروری چیزوں میں ان کا وقت برباد نہ ہو اور ان کی زندگی کا ایک اچھا رزلٹ، ان کی کوششوں کا، ان کی محنت کا ایک اچھا رزلٹ انہیں حاصل ہو۔ اور بحیثیت مسلمان اس بات کو یاد رکھیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کی پرائیورٹیز میں سب سے اوپر، سب سے مقدم آپ کا دین ہونا چاہیے۔ آپ کے لیے کن چیزوں کا کرنا سب سے اہم ہے، ورنہ اگر 1000 سال بھی وقت دیا جائے اور دین کے مطابق نہ ہو تو وہ زندگی بیکار ہے۔ کتنی ہی بڑی کامیابی آپ کیوں نہ حاصل کر لیں، وہ فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ زندگی لمیٹڈ ہے، ٹیمپریری ہے۔ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ چھٹی چیز، ریموو ڈسٹریکشن۔ اور جیسا کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، دس از دا موسٹ ڈسٹریکٹڈ ایرا آف ہیومن ہسٹری، یعنی ہمیں اپنے مقصد سے ہٹانے والی ایسی بے شمار چیزیں ہیں جس سے ہمارا ذہن بھٹکتا ہے، ہم اپنے ہدف سے دور ہوتے ہیں، جیسے کہ سوشل میڈیا ہے، گیمز ہے، ٹی وی ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، برے دوست ہیں۔ تو اپنے ارد گرد کے ماحول سے ایسی چیزوں کو ہٹائیں، کم کریں، ورنہ آپ کی زندگی کا ہدف بھی متعین ہے، آپ وقت کو صحیح استعمال بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے ارد گرد ماحول، آپ کی صحبت میں ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، تو بہت مشکل ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچ پائیں، جسے آج کی ماڈرن سائنس میں ڈوپامین کہا جاتا ہے۔ ورنہ یہی بات ہوئی کہ ہمارے سامنے قیمتی لذیذ حلوہ ہو اور ہم سے کڑوا جوس پینے کو کہا جائے۔ 7ویں چیز، نمازوں کی پابندی کریں۔ یوں تو نماز کی بے شمار دینی دنیاوی فوائد ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہم پر فرض کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو سب سے محبوب چیز وہ نماز تھی۔ نماز کی پابندی سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا وقت منظم ہوگا، ہمارے اندر وقت کی پابندی کی عادت پیدا ہوگی۔ اور بزرگان دین اور اسلاف اپنے اوقات، اپنے کاموں کو نماز کے حساب سے شیڈیول کرتے تھے کہ ہمیں فجر کے بعد یہ کرنا ہے، ظہر کے بعد یہ کرنا ہے، عصر کے بعد مجھے یہ کام کو انجام دینا ہے، مغرب کے بعد مجھے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے، عشاء کے بعد مجھے یہ کرنا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری نمازوں کی بھی پابندی ہو جائے گی اور ہمارا ٹائم اور ہمارا کام بھی اچھے سے مینیج ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کو وقت کے ساتھ ذکر فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر ان کے مقررہ وقتوں پر فرض کی گئی ہے۔ اور بھی عبادتیں وقت کے ساتھ ہیں، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن خاص کر نماز کو اس لیے وقت کے ساتھ ذکر کیا گیا کیونکہ سب سے زیادہ ہمارے وقت کو گھیرنے والی اور ہمارے وقت پر محیط جو چیز ہے وہ نماز ہے۔
اس کا ایک اور اہم فائدہ بتاؤں، آج کی نئی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ فوکس رکھنے کے لیے اور ذہنی طور پر زیادہ مضبوط رہنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم وقف کے ساتھ میڈیٹیشن کریں اور مائنڈ فلنس ایکسرسائزز کریں۔ آپ اس کو انٹرنیٹ پر یا یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں اور بہت ساری الگ الگ قسم کی میڈیٹیشن اور مائنڈ فلنس ایکسرسائز بتائی جاتی ہیں، لیکن آپ اگر غور کریں تو یہ دونوں چیزیں میڈیٹیشن اور مائنڈ فلنس بدرجہ اتم نماز میں موجود ہے۔ یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے اپنے ذہن کو خالی کر کے کسی ایک چیز پر مرکوز رکھا جائے تو ہماری زندگی میں فوکس بڑھتا ہے اور ہمیں ذہنی توانائی حاصل ہوتی ہے، ہمارا اسٹریس کم ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو ہمیں بے شمار دینی دنیاوی فائدے حاصل ہوں گے۔ 8ویں اور آخری بات، فرصت کے اوقات کو غنیمت جانیں۔ ہر کسی کو ہر روز ہر ہفتے میں کچھ نہ کچھ ایکسٹرا اسپیئر ٹائم ملتے ہیں، اس کی قدر کریں، اس کو اچھے کاموں میں استعمال کریں۔ وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے اور فضول چیزوں کے لیے نہیں ہے کہ آپ کو ہر روز 5 گھنٹے ایکسٹرا مل رہے ہیں تو آپ ٹی وی پر، موبائل پر اور غیر ضروری چیزوں میں اس کو برباد کر دیں۔ وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو ایکسٹرا وقت مل رہا ہے، وہ اپنے دین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ریلیشن شپ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اس کو استعمال کریں۔ ہمیں گرمی کی چھٹیاں ملتی ہیں، سردی کی چھٹیاں ملتی ہیں، الگ الگ موقع پر جو چھٹیاں ملتی ہیں اس کو صرف تفریح اور فضول چیزوں میں برباد نہ کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس میں کچھ ایسا کام کریں جو آپ کے دین کو اور آپ کی دنیا کو بہتر بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ اللہ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے کا، لاپرواہی کا شکار ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت، ہیلتھ، والفراغ اور فرصت کے اوقات، جسے اسپیئر ٹائم بولتے ہیں، ایکسٹرا ٹائم بولتے ہیں۔ اس میں کچھ ایسی ہابی بنائیں جو آپ کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں، اس کو یوں ہی برباد نہ کریں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کا وقت زیادہ برباد ہوتا ہے اور آپ کو کن چیزوں کی وجہ سے وقت کو مینج کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ وقت کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے، یعنی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی اس نیکی سے دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔